ہوگا جو مرد ہوگا توجہ رکھے گا. اب تو آئے سمجھ میں آ گئی نا؟ نہیں اگر آپ نے اس جملے کو نہ سنا تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ آپ نے کچھ سنا. میں اپنے پورے سینے کی تمام طاقت کو جمع کرنے کے بعد آپ کی سماعتوں تک دروازے تک دہلیز تک ایک مؤدبانہ لہجے میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. اگر قبول کریں گے تو میرے بیان کی حوصلہ افزائی ہو جائیں گے. آپ لفظوں کو لفظوں سے ملائیں گے. سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ہم نے تم سے پہلے جتنوں کو نبی بنایا وہ سب کے سمجھ تو نبی نے کہا کل اللہ اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. اب جملہ سن لیجیے. مرد اللہ نے بھی کہا مرد نبی نے بھی کہا مگر دونوں میں فرق ہے. جو خدا کی نظر میں مرد ہوتا ہے وہ نبی کہلاتا ہے. جو نبی کی زبان میں مرد ہوتا ہے وہ علی کہلاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا بس ذکر و اہل ذکر کی فضیلت کے باوجود اپنے مبلغ علم کو کم گردانتے ہوئے اپنے کو ایک ادنا سا طالب علم سمجھتے ہوئے آپ کی جماعتوں کو بزرگ گردانتے ہوئے میں بس اہل ذکر کے عنوان سے بہت طولانی گفتگو کو چند سطروں میں سمیٹنا چاہتا ہوں. مگر شرط یہی ہے اسی توجہ کامل کے ساتھ اسی خلوص و انہمات کے ساتھ اپنی اس شان کے ساتھ جو مومنین مظفر نگر کو اللہ نے تحفۃ عطا کی ہے کہ لگن کے ساتھ خلوص کے ساتھ انہمات کے ساتھ توجہ قلبی کے ساتھ پورے انہمات کے ساتھ سنیے گا. میں یہ انکار نہیں کرتا بلکہ اقرار کرتا ہوں کہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں کھربوں مرتبہ سنا ہو. مگر جس اینگل سے میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں وہ شاید نرالا ہو. جو اہل ذکر ہوتا ہے آخری گفتگو اس کی پہلی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی محبت. اب اہل عقل بیٹھے ہیں اگر اس جملے پر تعریف نہ لے سکا تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ پڑھا نہیں. بہت سوال کے جملہ کہہ رہا ہوں. اہل ذکر اس کمال کے اس پائے کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی محبت کسی خاتون کے دل میں بھی آ جائے تو وہ حرف حق کہنے پہ جوامت ہو جاتی ہے. میں بتا رہا ہوں جو فطروں کو اردو میں بدل دیں وہ اہل ذکر ہوتے ہیں. اب بس سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو. کسے نہیں معلوم مومنہ قبطیہ جسے تارویہ بھی کہتے ہیں نئے انداز سے سنیا دے دو. امیر شام کا زمانہ اگر دل پراغ باغ نہ ہو جائے اگر ایمان میں سرور نہ ہو اگر فکروں میں شعور نہ پیدا ہو جائے اگر ایمان میں بالیدگی نہ پیدا ہو جائے تو پھر فضائل اہل بیت کا کمال کیا ہے؟ امیر شام کا زمانہ دشمن علی سخت ترین دشمن. اس کو کسی نے کہا کہ آپ کے زمانے میں ایک عورت ہے جو علی کی چاہنے والی ہے. میری ماں بہنیں اور سے سنیں انہیں کے لیے پڑھ رہا ہوں میں یہ جملہ. کہا صاحب آپ کے زمانے میں علی کی چاہنے والی ابھی تک زندہ ہے. لہجہ دیکھیے گا لہجے میں تکبر دیکھیے گا لہجے میں اجنبیت دیکھیے گا لہجے کی الگ شان دیکھیے گا. ابھی تک زندہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس زمانے میں محبت علی اتنا بڑا جرم تھا کہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. حالانکہ یہ بھول گئے کہ اسی کی محبت میں جی رہی ہے جو ٹھوکروں سے مردوں کو حیات کے چشمے پلاتا ہے. ارے کیسے پڑھوں آپ کے سامنے کافی تک زندہ ہے. کہا اس کو حاضر کیا جائے. لفظوں کو چھوڑ رہا ہوں مین جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. کب بلایا جائے؟ نمائندہ گیا قرآن کے کہتا ہے دیکھے گا شیعان حیدر کرار کیسے ہوتے ہیں موالیان حیدر کرار کیسے ہوتے ہیں ان کی شان کیسی ہوتی ہے. یہ راتوں کو جاگنا بلا وجہ نہیں ہے. علی کا کمال ہی ایسا ہے سوچے رکھے گا جانے کے علاوہ وہ آپ کو تھکنے کا دیتے ہیں. کب بلا کے لایا جائے؟ نمائندہ گیا. کچھ نہیں ہے پورے واقعات کچھ سوالات ہیں اس کے جوابات ہیں.
سوالات ہیں کفر کی طرف سے، جوابات ہیں اہل ذکر کے ماننے والوں کی طرف سے، حج نہیں امامت کے موضوع سے۔ نمائندہ گیا اور آن کے کہتا ہے بی بی چلو، کہاں چلیں؟ کہا تمہیں امیر شام نے بلوایا۔ لفظ یاد رکھے، حرف حق کہنے میں جمع مرد ہو جاتی ہے خاتون بھی۔ اگر علی کی محبت ہو، اگر اہل بیت کی محبت ہو، اگر اہل ذکر کی محبت ہو، میں اسی لفظ کو اتارنا چاہتا ہوں آپ کے سینوں کے اندر۔ کہا بلایا؟ کہاں جاؤں؟ کہا تمہیں امیر شام نے بلایا۔ کھاؤ سر اٹھا کر، وہ قسم کے جہاں توڑی نہ جائے، نکالو جیب عقیدت سے قلم محبت کو صفحے دل پر لکھنا، میرا یہ عجیب و غریب جملہ جاننے کے نامی۔ کہاں جاؤ؟ کہا تمہیں امیر شام نے بلایا ہے۔ کہا چاہ کے کہہ دینا جو قدم علی کی ڈیوڑی تک چلے جائے اہل غیر کے دروازے پر نہیں آتے۔ ہمارے یہاں میں چار بجرا جاؤ کہہ دینا جا کر کہ جو قدم، بھائی یہی ہے میری پوری گفتگو کا خلاصہ، جو قدم علی کی ڈیوڑی تک چلے جائے وہ اہل غیر کے دروازے تک۔ ہم فاقہ کش ہیں، توجہ رکھیے گا، مگر غیروں کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں۔ ہماری غربت میں ہمارا ترا بھی دیکھنا، ہمارا غرور بھی دیکھنا، ہمارا فخری انداز بھی دیکھنا۔ کہہ دینا جا کے جو قدم علی کی ڈیوڑی تک چلے جائے اہل غیرے کے دروازے پر نہیں جاتے۔ نمائندہ پلٹا، پلٹنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ کے کہا علی جا، اگر مجھے حفاظت کا ذمہ دیا جائے وہی درباری لہجہ، وہی درباری لاچاری کی توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر مجھے حفاظت کا ذمہ دیا جائے تو میں نواب کو نقل کروں، کہا بتاؤ؟ تو وہ تو تھے ہی پہلے سے آگ بگولا اور آتش فشاں ہو گئے، توجہ نہیں فرما رہے عزیزو۔ انہوں نے کہا کہ جو قدم علی کے دروازے تک پہنچے کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتے۔ کسی نے کہا اے علی جا، بس 4-5 سطرے ہو اس میں، علی جا موسم حج آئے گا، آپ بھی اپنے قافلے کے لیے جائیں گے، یہ بیوی بھی محل ولادت علی کو دیکھنے کے لیے جائے گی، کیسے بخوبیات کے ساتھ۔ وہی کو تو بتا، اگر اس کو نہ دیکھو تو حج کہاں ہے؟ اگر نہیں دیکھو گے تو نابینا کہلاؤ گے، توجہ فرمائیے گا جانے کے بعد۔ وہ بھی جائے گی، ادھر آپ بھی جائیں گے، راستے میں ملاقات ہو جائے گی۔ لیجیے شدہ شدہ، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ موسم حج آیا۔ امیر شام اپنے قافلے میں سرداری کی حیثیت سے اپنے ناقے سے زمین کی طرف نازل ہو، ادھر بیوی ابو تراب کی ماننے والی تھی، آ گئی زمین پر۔ اب تو خود تراب پر آ گئی ہے نا، اب جو گفتگو ہوگی بے بھا گفتگو ہوگی، توجہ فرمائے کہ نہیں؟ آ گئے، کہا میں نے سنا کہ تم علی کو بہت چاہتی ہو۔ کہا سنا ہے، اور لیکن میں نے پہلے کہا پورے واقعے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سوالات ہیں اور کچھ جوابات ہیں، اور دعائیں دینا اپنی ماں کو۔ اگر فضیلت اہل بیت سن کر اپنے دلوں میں ٹھنڈک تھا تو اپنی ماں کے لیے دستے دعا بلند کر دینا کہ انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تم علی کو بہت چاہتی ہو۔ اب جواب سنیے، کہا سنا ہے، علی تو میرے وظیفے کا نام ہے، علی تو میرے وظیفے کا نام ہے۔ کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تم علی کو کتنا چاہتے ہو؟ دیکھ لیجئے گا بعد مجلس اس ویڈیو کو اور کیسٹ کو، اگر شروع لفظ سے آخری لفظ کے درمیان اس سے بہتر جملہ پڑھتا ہوں تو مجھے ٹوک دیجئے گا، کچھ نہیں پڑھوں گا اس کے بعد۔ کہ یہ بتاؤ تم علی کو کتنا چاہتی ہو؟ تو بیوی نے کہا تمہیں سوال بھی کرنا نہیں آتا، علی کی محبت کا پیمانہ بنا ہوتا تو توڑ کے بتا دیتی۔ پیمانہ نہیں بنا، علی کی محبت کا پیمانہ نہیں بنا، ورنہ توڑ کے بتا دیتی۔ مگر جب پوچھا ہے تو سن، اس دربار سے وابستہ ہوں جس کے یہاں جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اب یہ سمجھے کہ کچھ چھوٹی موٹی صدریں ہوں گی، مگر بیوی نے تو فضائل کا قرآن لکھ دیا اسی جملے میں۔ کہا کتنا چاہتی ہوں اس کو، اور آپ بھی میرے بارے میں کوئی بے ایمانی قائم مت کیجیے گا جب تک آخری لفظ نہ دیکھو۔ کہا میرا عقیدہ
میں علی کو نبیوں سے افضل مانتی ہوں. یہ دہلی نبیوں سے کہا, مگر آخری نبی سے افضل نہیں. وہاں بھی ایک دریا بہا گیا. اس کا علم تو اس کا علم ہے, اس کا اخلاق تو اس کا اخلاق ہے, اس کی فضیلت تو اس کی فضیلت ہے, اس کا ذکر تو اس کا ذکر ہے. جو ہمارے میں کیا وہ تو اس کے علم کا شریک. اچھا ایک بات بتا, اگر میں کچھ دوں تو کچھ قبول کرو گی؟ کہاں اگر دینا تو لوں گے, مگر یاد رکھنا اے موالیہ نے حیدر کے بعد اگر یہ جملہ آپ کی محبت میں اضافہ نہ کرے تو پھر کمالی کیا ہے؟ کل لوں گے مگر یاد رکھنا کہ تو رہے گا علی علی رہیں گے.